الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ آج کی ہماری اس نشست کا عنوان ہے تخلیق انسانی کا مقصد۔ آپ جانتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں، ہر ایک کی پیدائش اور اس کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، چرند پرند، حیوان، انسان، جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام چیزیں، تمام اشیاء، تمام مخلوقات، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق یعنی چیونٹی سے لے کر اور ایک بڑی سے بڑی مخلوق ہاتھی تک، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ہر ایک کی پیدائش کا کوئی نہ کوئی مقصد۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کائنات میں کوئی ایک چیز ایسی ہو جو بالکل بے مقصد پیدا کی گئی۔ آپ سوچیں گے بہت سی چیزیں ایسی ہمیں نظر آتی ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں، ہم سوچ سوچ کے تھک جائیں کہ اس چیز کو پیدا کیوں کیا، فلاں جانور کو کیوں پیدا کیا، اس کا کوئی مقصد نہیں۔ لیکن اگر کسی کی تخلیق کا مقصد ہمارے ذہن میں نہیں آ رہا، ہماری ناقص عقل اس کو سمجھ نہیں پا رہی، تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی وجہ کے پیدا کی گئی۔ اس کی تخلیق کا یا اس کی پیدائش کا کوئی مقصد نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خالق کائنات نے اس پوری کائنات کو، ذرے ذرے کو، شجر حجر، جمادات، حیوانات، سب کو پیدا کیا، اور وہی جانتا ہے کہ کس چیز کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ اور اکثر چیزوں کا، بلکہ تمام چیزوں کا مقصد اس نے ہمیں بتا دی۔ قرآن مجید، فرقان حمید میں، احادیث میں اگر آپ ان اشیاء پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیز کس مقصد کے لیے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال میں دے دوں تاکہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اب بہت آسان مثال ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور تھوڑا سا سن شعور کو پہنچتا ہے، وہ اپنے گرد و پیش جائزہ لیتا ہے، تجسس کی نگاہ سے سب کو دیکھتا، ماں کو، باپ کو، بہن بھائیوں کو، سب کو دیکھتا ہے۔ گویا اس کی نظریں یہ سوال کر رہی ہیں کہ یہ کون ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو بتاتے ہیں، بیٹا یہ تمہارا باپ، یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بھائی ہے۔ ہم بتاتے ہیں نا، چھوٹے بچوں کو بتاتے ہیں۔ وہ ہم پر اعتماد کرتا ہے، اور جس کو ہم نے باپ کہہ دیا اس نے باپ کہہ دیا، جس کو ہم نے ماں کہہ دیا اس نے ماں کہنا شروع کر دیا، بہن کہہ دیا اس نے بہن کہنا شروع کر دیا، بھائی کہہ دیا تو بھائی کہنا شروع کر دیا۔ یہی ہوتا ہے نا۔ اب وہ تھوڑا سا اور بڑھا، عمر بڑھتی رہی، تھوڑا سا سن شعور کو پہنچا، کچھ سمجھ، کچھ شعور اس کے اندر آیا، اسکول میں داخل کرا دیا گیا، قاعدہ اس کو پڑھایا گیا، الفابیٹ اس کو پڑھائے گئے، قرآن کریم کا قاعدہ اس کو پڑھایا گیا، ساری چیزیں، ہر چیز اس کے لیے نئی ہے۔ جو بھی چیز سامنے آ رہی ہے نئی ہے۔ پوچھتا ہے یہ کیا ہے، کہ یہ الف ہے، یہ کیا ہے، یہ با ہے، اور اگر دوسری طرف چلے جائے تو یہ کیا ہے، اے ہے، بی ہے، جیسے جیسی تعلیم ہے، انگلش، اردو، جو بھی ہے۔ پھر وہ تھوڑا سا اور بڑھا، جب اس نے کچھ تعلیم حاصل کر لی، جوان ہو گیا، اب اس کا کیا جو تھا وہ کیوں میں تبدیل ہو گیا۔
پہلے پوچھتا تھا یہ کیا ہے، یہ پوچھتا تھا نا یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، ہم بتاتے یہ چیز یہ ہے، یہ ہے۔ اب وہ کیا جو تھا کیوں میں تبدیل ہو گیا۔ پہلے کہتا تھا یہ کیا ہے، اب کہتا ہے یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے۔ اس کا کیا جو تھا وہ کیوں میں تبدیل ہو گیا۔ اور اگر وہ سائنٹسٹ بن گیا، سائنسداں، پھر تو کیوں بڑھتا ہی رہا۔ پھر تو اس نے کہا یہ زمین کیوں ہے، یہ آسمان کیوں ہے، یہ چرند کیوں ہیں، یہ پرند کیوں ہیں، یہ چاند کیوں ہے، سورج کیوں ہے، ستارے کیوں ہیں، یہ سیارے کیوں ہیں۔ یہی کہتے ہیں نا سائنسداں، سائنٹسٹ بنتے ہیں، تحقیق اسی پہ کرتے ہیں۔ اب یہی تحقیق کر رہے ہیں، پہلے زمین بنی یا آسمان، پہلے چاند بنا یا سورج، زمین سورج کے گرد گھومتی ہے یا سورج زمین کے گرد گھومتا، اسی میں تحقیق کر رہے۔ یہی ہے نا، پہلے کیا کہہ رہا تھا، اب کیا جو تھا کیوں میں تبدیل ہو گیا۔ اب کائنات کی ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے، یہ کیوں ہے، زمین کیوں ہے، آسمان کیوں ہے، ستارے کیوں ہیں، ساری کائنات کا کیوں سمجھنا چاہتا ہے، کیوں ہے، غور و فکر کر رہا ہے، تحقیق کر رہا ہے، تجربات کر رہا ہے۔ ایک حقیقت ہے نا، فیکٹ ہے۔ جب چھوٹا تھا تو کہتا تھا کیا ہے، اب بڑا ہو گیا تو کہتا ہے کیوں ہے، کیوں۔ لیکن آپ ذرا سا غور کریں، یہی انسان پوری کائنات کا کیوں سمجھنا چاہتا ہے، پوری کائنات کا، اور کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، زمین، آسمان، چرند پرند، حیوان، انسان، شجر و حجر، جمادات، حیوانات، جتنی چیزیں ہیں، ہر ایک کا کیوں سمجھنا چاہتا ہے۔ وہ یہ تو سمجھنا چاہتا ہے کہ زمین کیوں ہے، وہ یہ تو سمجھنا چاہتا ہے کہ آسمان کیوں ہے، وہ یہ تو سمجھنا چاہتا ہے کہ چاند کیوں ہے، وہ یہ تو سمجھنا چاہتا ہے کہ سورج کیوں ہے، وہ یہ تو سمجھنا چاہتا ہے کہ ستارے کیوں ہیں۔ کبھی یہ بھی سوچا کہ یہ خود کیوں ہے، کبھی اس نے یہ سمجھا، کبھی یہ سمجھا کہ خود کیوں ہے۔ پوری کائنات کا کیوں سمجھنے والا، یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے، فلاں کیوں ہے۔ ارے یہ بھی تو سوچا یہ خود کیوں ہے، کبھی سوچا نہیں۔ پوری کائنات کا کیوں سمجھ، یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے۔ اگر اس پر غور کر لیتا یہ خود کیوں ہے تو یہاں بھی کامیاب ہو جاتا، وہاں بھی کامیاب۔ اور اس سے بڑی حقیقت میں آپ کو بتاؤں، کائنات کا کیوں سمجھنے والے نیوٹن بنے، کائنات کا کیوں سمجھنے والے آئنسٹائن بنے، کائنات کا کیوں سمجھنے والے سقراط و بقراط بنے، کائنات کا کیوں سمجھنے والے دنیا کے بڑے بڑے سائنسداں بنے، اور اپنا کیوں سمجھنے والے غوث اعظم جیلانی بنے، اپنا کیوں سمجھنے والے غریب نواز بنے، اپنا کیوں سمجھنے والے مخدوم سمنانی بنے، اپنا کیوں سمجھنے والے مجدد الفسانی۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، خالق کائنات نے پیدا کیا، وہ جانتا ہے کیوں ہے، ہمیں تو یہ سمجھ رہا ہے ہم کیوں ہیں، یہ سمجھ لو ہم کیوں ہیں۔ اپنی ذات پر غور کرو، میں کیوں۔ جب ہر چیز کا ایک مقصد ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، جب ہر ایک کی تخلیق کا مقصد ہے تو انسان بھی تو انہی مخلوقات میں سے ہے۔ انسان کتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اب آپ دیکھیں بے شمار، اگر انسان گنے گن نہیں سکتے۔ کتنی قسم کے حیوان، بے شمار قسم کے چرند، بے شمار قسم کے پرند، کتنی قسمیں۔ پرندوں کو دیکھ لے، چوپایوں کو دیکھ لے، کتنی قسمیں ہیں، آپ گن گن کے تھک جائے نہیں گن سکتے، بے شمار ہیں۔ یہ سب اللہ کی مخلوقات، سب اللہ کی مخلوقات میں، اور انہی مخلوقات میں انسان بھی، انہی مخلوقات میں انسان بھی۔ تو جب ان کے پیدا کرنے کا مقصد ہے تو اس کے پیدا کرنے کا بھی مقصد ہونا چاہیے نا۔ وہ مقصد کیا ہے، کیوں پیدا کیا۔ فرشتے پیدا ہو چکے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے، جن پیدا ہو چکے تھے، جمادات پیدا ہو چکے، حیوانات پیدا ہو چکے،
نباتات پیدا ہو چکے، سب سے آخری تخلیق انسان۔ کیوں پیدا کیا انسان کو؟ عبادت کے لیے فرشتے کم تھے، وہ تو ہم وقت عبادت کر رہے تھے، مسلسل عبادت کر رہے تھے اور نافرمانی بھی نہیں کر رہے۔ چلو اگر نافرمانی کرتے، یہ مخلوق میری نافرمانی کر رہی ہے، میں نے دوسری مخلوق پیدا کر دی۔ نہیں، فرشتے نوری مخلوق، فرشتے نوری مخلوق، کبھی نافرمانی نہیں، معصیت گناہ کا تصور ہی نہیں، گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں۔ جن ناری مخلوق آگ سے پیدا کیا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا نا، اور جنوں کو نار سے، آگ سے۔ یہ نوری اور وہ ناری، ان میں گناہ کا تصور نہیں، معصیت نہیں، کبھی نافرمانی نہیں، ہمیشہ عبادت۔ تو آپ کہیں گے اگر انہوں نے نافرمانی نہیں کی فرشتوں نے، تو شیطان بھی تو انہی میں سے تھا، شیطان بھی تھا نا، اس نے جو نافرمانی کی، تو شیطان ان میں سے تھا ہی نہیں۔ قرآن نے کہا وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا، وہ تو عبادت کر کے، ریاضت کر کے، مقامات طے کر کے تب اس درجے تک پہنچ گیا۔ فرشتوں میں نہیں تھا، شیطان نوری نہیں ہے، ناری ہے، شیطان آگ سے پیدا کیا گیا اور فرشتے نور سے پیدا کیے، نور، اس لیے وہ معصیت نہیں کرتے۔ اب ایک نوری مخلوق، ایک ناری مخلوق، وہ سراپا نوری نور اور یہ سراپا نار ہی نار، ان سے معصیت کا تصور ہی نہیں، ان میں نفس ہی نہیں، انکار ہی نہیں کر سکتے، معصیت نہیں کر سکتے، گناہ نہیں کر سکتے، نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد مخلوقات شجر، حجر، جمادات، پہاڑ، ساری مخلوقات پیدا کر دی۔ اب خالق کائنات نے چاہا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کروں جس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، نور بھی ہو اور نار بھی ہو، اسی کو میں اپنا خلیفہ فی الارض بنا، اسی کو خلیفہ فی الارض بنا۔ قرآن نے کہا، اب اس کے مقصد تو دو ہیں، لیکن پہلے میں ایک مقصد بیان کر دوں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ یہ مقصد سامنے آ گیا نا، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں، اس کی الوہیت کا اقرار کریں، اپنی بندگی کو اس کے سامنے صحیح طور پر جو بندگی کا تقاضا ہے اس طور پر ظاہر کریں۔ اب آپ کہیں گے اگر جنوں اور انسانوں کی تخلیق صرف عبادت کے لیے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کاروبار نہیں کریں، کہیں جاب نہ کریں، بھئی مقصد ہی عبادت ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جنوں اور انسانوں کو ہم نے نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اس کا مقصد تو یہ ہوا کہ ہم صرف نمازیں پڑھتے رہیں، صرف روزے رکھتے رہیں، صرف حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات کرتے رہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے عبادت کے لیے۔ اگر ہم نوکری کر رہے ہیں، اگر ہم کہیں کاروبار کر رہے ہیں، اگر کچھ اور کام کر رہے ہیں تو اپنا مقصد پورا نہیں کر رہے، مقصد تو عبادت ہے اور ہم دوسرے کام کر رہے ہیں۔ یہی بات ذہن میں آئے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں اس لیے آئی کہ ہم نے عبادت کے مفہوم کو محدود کر دیا۔ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ قرآن نے جو کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اس کا مقصد یہ نہیں کہ انسان صرف نماز ہی پڑھتا رہے، صرف ساری عمر روزے ہی رکھتا رہے، کوئی کام نہ کرے، کاروبار، نوکری، بچوں، بیوی بچوں کی دیکھ بھال، یہ ساری چیزیں چھوڑ دے، نہیں۔ یہ سوال اس لیے پیدا ہوا، ہم نے عبادت کے مفہوم کو محدود کر دیا۔ ہم نے یہ سمجھا کہ صرف نماز پڑھنا ہی عبادت ہے، ہم نے یہ سمجھا کہ صرف روزے رکھنا ہی عبادت ہے، ہم نے یہ سمجھا
کہ صرف زکات و صدقات و خیرات دینا ہی عبادت ہے، صرف حج کرنا ہی عبادت ہے؟ بلا شبہ یہ تمام عبادتیں ہیں اور یہ اسلام کے اہم ارکان میں سے، لیکن یاد رکھیے نماز پڑھنا بلا شبہ عبادت ہے، افضل العبادت ہے، لیکن رزق حلال کی تلاش میں نکلنا یہ بھی عبادت ہے، رزق حلال کی تلاش میں نکلنا یہ بھی عبادت ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلنا یہ بھی عبادت ہے، والدین کی فرما برداری کرنا یہ بھی عبادت ہے، بیوی کے حقوق کو ادا کرنا یہ بھی عبادت ہے، بچوں کے اسلام کے مطابق تربیت کرنا یہ بھی عبادت ہے، شریعت کے مطابق پوری زندگی گزارنا یہ بھی عبادت ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ صرف نماز پڑھنا ہی عبادت نہیں ہے، مومن کا چلنا پھرنا عبادت ہے، مومن کا اٹھنا بیٹھنا عبادت ہے، مومن کا سونا جاگنا عبادت ہے۔ آپ کہیں گے سونا جاگنا عبادت کیسے ہو؟ سونا جاگنا عبادت ہے؟ سونا عبادت ہے تو سوتے رہو آرام سے، عبادت ہو رہی؟ کیسے عبادت ہے؟ اگر آپ سونے کے لیے لیٹ رہے اور ذہن میں یہ خیال آیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے لیٹتے تھے، اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھ کر قبلہ رخ ہو کر لیٹتے تھے، اس انداز سے آپ سو گئے، سونا سنت ہو گیا، عبادت ہو گئی۔ عبادت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ عبادت ہو گئی۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح کھاتے تھے؟ دائیں ہاتھ سے لقمہ اٹھاتے تھے، آہستہ آہستہ چبا کر کھاتے تھے، جب تک ایک لقمہ ختم نہیں ہوتا دوسرا نہیں اٹھاتا۔ ہم تو کھٹا کھانا شروع کرتے، ایک گیا نہیں دوسرا فوراً، تبھی تو بدہضمی ہو جاتی، کھانے بیٹھے تو کھائے چلے جاتے، یہی کیفیت ہے نا۔ تو کھانے میں اگر دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح کھاتے تھے، آپ کا کھانا بھی عبادت ہے۔ چلنے میں دیکھا کیسے چلتے تھے، ہم تو دوڑ دوڑ کے چل رہے، بھاگ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ تھا کہ قدم آہستہ آہستہ جما کر رکھتے تھے، صحابہ کہتے ہیں ایسا محسوس ہوتا کہ بلندی سے آپ نیچے کی طرف آ رہے ہیں، یہ محسوس ہوتا تھا۔ پانی پیتے تھے تو 3 سانس میں پیتے تھے، بسم اللہ پڑھ کر پیتے تھے۔ ہم تو گلاس منہ سے لگائیں تو ہٹائے نہیں جب تک ختم نہ ہو، جانوروں کی طرح۔ انسان میں جانور میں فرق ہونا چاہیے، دیکھتے نا جانوروں کو پانی پیتے ہوئے، جب منہ ڈالتے ہیں تو ختم کر کے ہی منہ ہٹاتے۔ یہی انسانوں کا حال ہے، گلاس منہ سے لگایا تو ختم کیا تو تبھی ہٹایا، اس سے پہلے ہٹاتے ہی نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ابھی کوئی چھین لے گا تو بعد میں ملے گا نہیں پانی۔ یہی کیفیت ہے نا، آہستہ آہستہ 3 سانس میں اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اگر ہر چیز میں سنت کو پیش نظر رکھ لو، تمہاری پوری زندگی عبادت ہے۔ چلنا پھرنا عبادت، سونا جاگنا عبادت، اٹھنا بیٹھنا عبادت۔ ایک بزرگ تشریف فرما تھے، یہ واقعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ اس کا تعلق اسی سے ہے۔ نیت عبادت کی کر لو، عمل میں ثواب شروع۔ نیت عبادت کی کر لو، عمل میں ثواب۔ سنت کی نیت کر لو، ثواب شروع ہو جائے۔ عمل فی نفس سے ہی ثواب نہیں، لیکن اگر سنت کی نیت ہو گئی، کھانے کھانے میں کون سا ثواب ہے؟ کھانا کھانے میں ثواب ہے، پانی پینے میں ثواب ہے، آپ کہیں گے ہاں لنگر کھانے میں تو بہت ثواب، لیکن اسی کھانے کو اگر ثواب بنانا ہو، سنت کی نیت کر لو، سرکار کیسے کھاتے تو وہ بھی ثواب ہوگا۔ وہی عمل جو تمہیں کچھ نہیں دے رہا، نیت کر لی وہی ثواب دے رہا، نامہ اعمال میں ثواب۔ تو ایک بزرگ تشریف فرما تھے، ایک آدمی ان کے پاس آیا، خادم، انہوں نے کھانا جو تھا توشے دان ہوتا ہے نا، اس میں کھانا رکھ کر اوپر سے کپڑا لپیٹ کے باندھ دیتے۔ خادم کو بلایا، ادھر آؤ، یہ اٹھاؤ اور یہ دریا کے پار ایک بزرگ رہتے ان کو دے آؤ، میرا نام لینا کہ یہ انہوں نے بھیجا۔ اس نے کہا حضور میں جاؤں گا تو دریا میں تو اس وقت کشتی ہوتی نہیں، میں کیسے پار کروں گا؟ انہوں نے کہا اچھا تم ایسا کرنا، دریا کے پاس کھڑے ہو کر کہنا ہے دریا مجھے اس شخص نے بھیجا ہے جس نے آج تک کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا،
دریا تمہیں راستہ دے دے؟ کہیں ہاتھ نہیں لگائے؟ یہ ان کے تو بیوی بچے موجود ہیں، یہ کیا کر رہے؟ یہ تو بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جاؤ یہ کہتے نا بس، بڑے پریشان ہوئے، اچھا خاموش ہو گئے، چلے گئے. یہ عجیب آدمی بات کیسی کر رہے؟ خیر گئے، دیکھا واقعی کشتی نہیں تھی. دریا کے پاس گئے، دریا مجھے اس شخص نے بھیجا ہے جس نے آج تک کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا. دریا نے راستہ دے دیا. ارے یہ تو کمال کی بات، حضرت نے کیا بات کہی تھی میرے سمجھ میں نہیں آئی. صاحب اولاد ہیں، کہتے ہیں ہاتھ نہیں لگا. خیر راستہ مل گیا، چلے گئے. وہاں پہنچے، جھوپڑی میں ایک بزرگ بیٹھے تھے، ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، حضرت یہ فلاں صاحب نے، بزرگ نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے. ہاں لاؤ، جلدی لاؤ، بھوک لگی. اور انہوں نے ان کے سامنے کھولا، پورا کھانا کھایا بہت اطمینان سے، پانی پیا. کہا جاؤ یہ برتن لے جاؤ اور جن کو بھیجا تھا کہا ان سے میری طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے کھانا بھیجا. انہوں نے کہا حضرت ایک بات ہے، کیا؟ جب میں آیا تھا وہاں سے تو میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ اگر کشتی نہیں ہوئی تو میں کیا کروں گا؟ تو انہوں نے تو بڑی عجیب بات بتائی. دریا سے کہہ دینا میں اس آدمی کے پاس سے آ رہا ہوں جس نے آج تک کسی عورت کو چھوا نہیں، ہاتھ نہیں لگایا. اب میں تو جانتا ہوں کہ صاحب اولاد ہیں سب کچھ، اور میں نے کہہ دیا، باقی راستہ بھی مل گیا. ان کا اچھا. کہا میں نے آنے کا تو طریقہ پوچھ لیا، اب جانے کا کیا ہوگا؟ اب تو واقعی کشتی نہیں ہے، میں تو دیکھ کر آیا ہوں. انہوں نے کہا اچھا جاؤ دریا کے پاس جا کے کہنا میں اس شخص کے پاس سے آ رہا ہوں جس نے آج تک کچھ کھایا ہی نہیں. انہوں نے کہا لو یہ ایک اور مسئلہ. وہ کہتا ہے ہاتھ نہیں لگایا، کہتا ہے کچھ کھایا نہیں، میرے سامنے پوری روٹیاں اس نے کھائی ہیں، سارا سالن اس نے ختم کیا، اور کہتا ہے کچھ کھایا ہی نہیں. بڑے پریشان. جاؤ جاؤ کہہ دینا دریا سے راستہ مل جائے گا. اچھا بزرگوں کی بات ہے، سمجھ میں نہیں آئی، نہ ان کی سمجھ آئی نہ ان کی سمجھ. خیر وہ برتن لے کر توشیدان لے کر چلا اور دریا کے پاس جا کے کہتا ہے دریا میں اس شخص کے پاس سے آ رہا ہوں جس نے آج تک ایک لقمہ نہیں کھایا. دریا نے پھر راستہ دے دیا. ارے یہ تو عجیب بات ہے، حالانکہ میرے سامنے پورا کھانا اسی نے کھایا اور دریا نے کیوں راستہ دے دیا؟ سمجھ میں نہیں آیا. خیر راستہ مل گیا، چلے گئے. چلتے جب یہ چلے گئے دریا پھر رواں ہو گیا، پھر پہنچ گئے انہی کے پاس جنہوں نے کھانا بھیجا تھا. انہوں نے کہا دے آئے؟ کہا جی حضور دے آئے. ٹھیک ہے جاؤ. نہیں جاؤ کیسے؟ مجھے سمجھائیں تو صحیح، کیا ہوا؟ نہ آپ کی بات سمجھ آئی نہ ان کی بات سمجھ آئی. آپ یہ کہتے ہیں کہ دریا سے کہنا اس نے آج تک کسی عورت کو چھوا نہیں، اور میں نے کہہ دیا دریا نے بھی راستہ دے دیا. آپ تو صاحب اولاد ہیں، یہ میرے سمجھ میں نہیں آیا. اور اس نے کہا میرے سامنے پورا کھانا کھایا، اور جا کے مجھ سے کہتے جاؤ دریا سے کہہ دینا کہ اس کے پاس سے آ رہا ہوں جس نے ایک لقمہ نہیں کھایا، اور واقعی دریا نے راستہ دے دیا. نہ ان کی بات سمجھ آئی نہ آپ کی بات سمجھ آئی، اور دریا نے بھی راستہ دے دیا. یہ تو اور بھی سمجھ میں نہیں آیا. انہوں نے کہا سن، میں نے جو بیوی کو حقوق ادا کیے، میں نے سنت کی نیت کی، اپنی شہوت کو دور کرنے کی نیت نہیں کی، سنت کی نیت کی. اور اس نے جو کھانا کھایا اس نیت سے کھایا کہ عبادت کی طاقت پیدا ہو، میں عبادت کر سکوں. اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے نہیں کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے میں کھانا کھا لوں، نہیں، میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ میرے جسم میں طاقت پیدا ہو، میں عبادت کر سکوں. میں نے سنت کی نیت کی، اس نے عبادت کی نیت کی، تو ہم دونوں تو عبادت کی ہے، ہم نے اور کوئی کام تھوڑی کیا. سمجھ گئے بات؟ تو اگر عمل میں سنت کو پیش نظر رکھ لیا جائے وہی عمل عبادت ہو جائے، وہی عمل عبادت ہو جائے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا. تو سوال پیدا ہوا پھر ہم نماز پڑھتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں، حج کرتے رہیں، زکوٰۃ و صدقات نہیں. اگر نماز پڑھنا عبادت ہے اور بلا شبہ عبادت ہے تو رزق حلال کی تلاش میں نکلنا یہ بھی عبادت ہے. ہر قدم پر نیکیاں مل رہی ہیں. نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہو، ہر قدم پہ 10 نیکیاں مل رہی ہیں. علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، سرکار نے فرمایا علم دین حاصل کرنے کے لیے طالب علم نکلتا ہے، فرشتے اس کی راہ میں اپنے پروں کو بچھا دیتے، اپنے پروں کو بچھا دیتے. تو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلنا یہ بھی عبادت ہے.
کسی کی مدد کرنے کے لیے نکلنا یہ بھی عبادت ہے، یتیم کے سر پر محبت شفقت سے ہاتھ رکھ دینا یہ بھی عبادت ہے، بیوہ کی دستگیری کرنا یہ بھی عبادت ہے، ظالم کے ظلم سے مظلوم کو بچانا یہ بھی عبادت ہے، اور ہر عمل میں سنت کی نیت کر لینا یہ بھی عبادت ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ مومن کا چلنا پھرنا عبادت، مومن کا اٹھنا بیٹھنا عبادت، مومن کا سونا جاگنا عبادت۔ اور ایک طریقہ اور بتاؤں، 24 گھنٹے عبادت۔ آپ 24 گھنٹے عبادت میں رہیں گے، آپ کہیں کون سا طریقہ ہے 24 گھنٹے نماز پڑھتے رہیں؟ نہیں، نیت کا ثواب شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ نے مغرب نہیں پڑھی نا؟ کوئی پڑھ کے تو نہیں آ گیا خاموشی سے؟ مغرب نہیں پڑھی لیکن نیت کر لو مجھے پڑھنی ہے، ثواب ابھی سے شروع۔ انتظار صلاۃ میں داخل ہے، انتظار صلاۃ میں داخل ہے۔ مغرب کے بعد نیت کر لو مجھے عشاء پڑھنی ہے، عشاء کے بعد نیت کر لو کہ مجھے فجر پڑھنی ہے، اور فجر پڑھنے کے بعد نیت کرو کہ ظہر پڑھنی ہے، ظہر کے بعد عصر پڑھنی ہے، یعنی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی نیت فوراً کر لو اور انتظار کرو۔ انتظار صلاۃ میں داخل ہے، 24 گھنٹے تمہارے نماز ہی نماز۔ 24 گھنٹے نماز میں رہیں گے نہیں رہیں گے؟ لیکن ایک بات اور ہے، نماز پڑھ بھی لینا، ایسا نہیں نیت کر کے ہی بیٹھ گئے۔ کہیں گے تو بڑا اچھا نسخہ ہے، نیت کر لو، پڑھنے کی ضرورت نہیں، پڑھنا بھی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیک عمل کی نیت انسان کرتا ہے، خالق کائنات کی رحمت یہ ہے ثواب اسی وقت سے شروع ہو۔ ابھی اس نے کیا نہیں ہے، ثواب جاری ہے۔ آپ گھر سے ارادہ کر کے چلے مجھے نشست میں جانا ہے، ثواب شروع ہو گیا۔ نماز کے لیے گھر سے نکلے کہ مجھے جامع مسجد میں جا کر نماز پڑھنی ہے، ابھی پہنچے نہیں ہیں، ثواب شروع ہو۔ اسی لیے کہتے کہ جمعے کے دن پہلے سے جاؤ، پہلے سے جاؤ۔ کیوں؟ اگر آپ 1 گھنٹے پہلے چلے گئے، 1 گھنٹے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، 1 گھنٹے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن 1 گھنٹے پہلے مسجد میں جا کر بیٹھ جائے، وہ پورا گھنٹہ جو ہے نماز میں شمار ہوگا کہ اس نے 1 گھنٹے نماز پڑھی، نامہ اعمال میں لکھا گیا۔ اور یہاں تو کیفیت یہ ہے کہ جب مولوی خطبے کے لیے کھڑا ہو تب جائیں گے۔ ارے یہ تو وہی پرانے قصے سناتے، کوئی نئی بات تھوڑی، یہ تو جدید دور ہے، یہ پرانی چیزیں سناتے۔ بتاؤ یہ حضرت آدم کا قصہ سنا رہی ہے، حضرت نوح کا سنا رہی ہے، فلاں کا سنا رہا ہے۔ جدید کمپیوٹر دور، سائنسی دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ پرانے قصے کیوں سنا رہے ہیں؟ آگے دیکھو، آگے۔ ہم کہتے پیچھے دیکھو، پیچھے دیکھو، ماضی کو دیکھو گے تو مستقبل درست ہوگا، پاسٹ کو دیکھو گے تو فیوچر درست ہوگا۔ ارے تمہارے آگے کیا ہے؟ تو آگے دیکھو گے تو تمہارا بیٹا ہے، پیچھے دیکھو گے تو غوث اعظم ملیں گے، غریب نواز ملیں گے، مخدوم سمنانی ملیں گے، تابعین ملیں گے، تبع تابعین ملیں گے، اور پیچھے جاؤ صحابہ ملیں گے، اس سے پیچھے جاؤ گے رسول اللہ ملیں گے۔ آگے مت دیکھو، پیچھے دیکھو، اور پیچھے اس لیے دیکھو کہ پیچھے دیکھو گے پتہ چلے گا ہم کیا تھے، اور پھر اگلا جو تمہارا مستقبل ہے درست ہو جائے گا۔ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے؟ ہم تھے کفر کی ظلمت کو مٹانے والے، دھجیاں پرچم کسریٰ کی اڑانے والے، نعرے تکبیر سے دنیا کو ہلانے والے، یاد کرتے ہیں ہمیں اب بھی زمانے والے۔ ہم نے پامال کیا روم و مدائن کا شکو، نام مسلم سے لرزتے تھے شیاطین کے گروہ۔ ہم نے پامال کیا کفر کا ایک ایک ام کو، جس میں صحرا ہو کے، سمندر ہو کے، قلعہ ہو کے کو۔ ہم جھجکتے بھی نہ تھے شاہوں کے درباروں میں، کود پڑتے تھے چمکتی ہوئی تلواروں۔ یہ تھا ہمارا ماضی، یہ ہمارا ماضی تھا، لیکن اب ہم ہیں پامال جفا تیری رحمت کی قسم، ہم بہت زار ہیں تیری حکمت کی قسم، نرغہ کفر ہے اللہ کی رحمت کی قسم، ہم بہت زار ہیں تیری رحمت کی قسم۔ اب یہ حال ہو گیا، اب یہ حال ہو گیا۔ اس وقت کیا کیفیت تھی؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح ایران، گھوڑوں پر سوار ہیں، تلواریں ہاتھ میں ہیں، چلے جا رہے ہیں فتح کرتے ہوئے، جو شہر راستے میں آیا فتح کر دیا۔ ایرانیوں نے دیکھا ارے یہ تو چلتے چلے آ رہے ہیں، دریائے دجلہ پہ پل تھا توڑ دیا،
کہا पुल नहीं होगा तो आएंगे कैसे, पुल नहीं होगा तो कैसे आएंगे. दरिया अपनी मौजें मार रहा है, पूरे जोर शोर के साथ बह रहा है. इनको रोकने की यही तरकीब है मुसलमानों को, पुल तोड़ दो. पुल तोड़ दिया, खुश हो गए. हजरत साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो सुपह सलार हैं इस्लामी फौज के, जोश में नारे तकबीर बुलंद करते हुए चले जा रहे हैं. सामने दरिया आया, वहां जाकर ठहर गए. मुसलमानों ने कहा पुल तो टूट चुका है, और उधर वो खड़े हैं, देख रहे हैं, खुश हो रहे, देखो हमने पुल तोड़ दिया, अब ये आगे नहीं बढ़ सकते. देखने वालों ने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम शान गुलाम, मुसलमान फौज का अजीम शान सिपह सलार साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नारे तकबीर बुलंद करते हैं और दरिया के अंदर घोड़े को डाल देते हैं. बहता हुआ दरिया है, मौजे मार रहा है. जब सिपह सलार ने दरिया में घोड़े को डाला, तमाम फौज ने भी दरिया में डाला. उन्होंने देखा ये इंसान है या जिन है, ये इंसान है या जिन्हें दरिया में चलते हुए आ रहे हैं. चलते हुए चले गए, दरिया उनका रास्ता नहीं रोक सका. उनकी जज्बा ईमानी के सामने दरिया भी बेबस नजर आया. उन्होंने जब दूर से देखा, ये कहते हुए भागे, देव आ गए, देव आ गए, देव आ गए. ये इंसान नहीं है तो देव में दरिया में चलते हुए आ रहे हैं. इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम. पता ये चला कि जज्बा जब पैदा होता है तो कोई चीज रास्ते में हाइल नहीं रहती. जज्बा जब पैदा होता है तो कुव्वत ईमानी के सामने कोई चीज हाइल नहीं है. ये सब कुछ तो तुम्हारे लिए है, खालिक कायनात ने तुम्हारे लिए पैदा किया है. बताओ उसको जमीन की जरूरत है? अल्लाह तबारक व तआला को जमीन की जरूरत है? हमें जरूरत है चलने के लिए. अगर जमीन ना हो तो चले किस पर? जमीन ना हो तो चले किस पर? अगर हवा ना हो तो सांस कैसे लें? अगर पानी ना हो तो प्यास कैसे बुझाएं? और अगर खाना ना हो तो भूख कैसे मिटाएं? अगर लिबास ना हो तो जिस्म को कैसे ढांपें? ये सब हमारे लिए है ना. जमीन हमारे लिए, आसमान हमारे लिए, चांद सूरज हमारे लिए, सितारे हमारे लिए, ये सारी कहकशां ये हमारे लिए, ये शजरो हजर, जमादात, हैवानात, ये सारी चीजें हमारे लिए. इसलिए कि उसको इन चीजों की जरूरत नहीं. जब जमीन नहीं थी, जब भी वो था या नहीं था, इसका मतलब है वो जमीन उसकी जरूरत नहीं है. जब आसमान नहीं था, जब भी वो था. जब हवा नहीं थी, जब भी वो था. जब पानी नहीं था, जब भी वो था. जब खाना नहीं था, जब भी वो था. जब वो पूरी कायनात नहीं थी, जब भी वो था. बल्कि यहां तक मैं कह दूं, लफ्ज़े था भी नहीं था जब भी वो था. जब भी वो था तो उसने फिर क्यों पैदा किया? ये जमीन का बिछोना हमारे लिए, आसमान का शामियाना हमारे लिए, चांद सूरज हमारे लिए, खेतियां हमारे लिए, जानवर हमारे लिए, सारी चीजें हमारे लिए और हमें अपने लिए. वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून. हमने जिनों और इंसानों को अपनी इबादत और बंदगी के लिए पैदा किया. उसको जरूरत नहीं है. उसने ये दुनिया को पैदा कर दिया इंसान के लिए, सारी चीजें पैदा कर दी. इस पूरी कायनात को देखो, इसमें गौर व फिक्र करो, मेरी नेमतों से फायदा उठाओ, मेरी नेमतों से फायदा उठाओ. ये सब तुम्हारे लिए है. लेकिन कभी तुमने ये सोचा कि तुम्हें किसके लिए? पूरी कायनात तुम्हारे लिए और तुम्हें मैंने अपने लिए, अपनी इबादत और बंदगी के लिए. तो बात समझ में आ गई? इंसान की तख्लीक इसलिए अल्लाह की इबादत और बंदगी के लिए. ठीक है ना? और इबादत का मफहूम भी मैंने बता दिया, बहुत वसी है. सिर्फ जो नमाज रोजा कर रहा है वही इबादत नहीं कर रहा है. अगर अपने दिल में ये ख्याल लेकर सुबह निकलता है कि मुझे रिज़्क़े हलाल कमाना है और अपनी औलाद को रिज़्क़े हलाल खिलाना है, उसका निकलना भी इबादत है, चलना फिरना भी इबादत है. अपनी औलाद की इस्लाम के मुताबिक तरबियत कर रहा है, ये भी इबादत है. हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद को पूरा कर रहा है, ये भी इबादत है. किसी की मदद के लिए जा रहा है, ये भी इबादत है. पता चला मोमिन का चलना फिरना इबादत, मोमिन का सोना जागना इबादत, मोमिन का उठना बैठना इबादत, मोमिन की पूरी जिंदगी इबादत.
ہر چیز کی تخلیق کا مقصد. اب اس کی مثال یہ سمجھے, جو چیز اپنی تخلیق کا مقصد پورا کرتی ہے وہ مالک کی نظروں میں عزت حاصل کرتی ہے, مالک کی نظروں میں وقار حاصل کرتی ہے. مثال یہ سمجھے, یہ ایک پین ہے, اس کا کام کیا ہے؟ لکھنا. اس کے اندر ایک ریفل ہوتی, ٹھیک ہے نا, بال پین. اب آپ لکھ رہے, کسی نے مانگا مجھے پین دیجیے ذرا لکھنے کے لیے, فوراً جیب سے نکالا, کیپ اپنے پاس رکھا, پین دے دیا. یہ بھی طریقہ ہوتا ہے. کیپ نہیں دیتے بہت سے لوگ سمجھدار, ایسا نہیں یہ کیپ لگا کے اپنی جیب میں نہیں لگائے. اب ظاہر بغیر کیپ کے تو لگائے گا نہیں, اور لگائے گا تو جیب خراب ہو جائے گی. تو اکثر یہ کرتے ہیں. خیر بہرحال آپ لوگ تو نہیں کرتے. کیوں؟ آپ کے کام کی چیز ہے, لکھنا ہے نا, جب تک لکھ رہا ہے آپ کے کام کا ہے. جیب میں لگا لیا, یہاں پر لگا لیا, حفاظت سے رکھ رہے, کسی کو لکھنے کے لیے دیا, فوراً لے لیا. کیوں؟ کام کر رہا. اس کا کام کیا ہے؟ لکھنا. اس کا کام لکھنا ہے, لکھ رہا. جب تک لکھ رہا ہے جناب بڑے سنبھال کے رکھ رہے ہیں, جیب میں لگا رہے ہیں, ادھر لگا رہے ہیں, کسی کو دیا تو لے لیا. لیکن ایک وقت آتا ہے اس کی ریفل ختم ہو جاتی ہے نا, سیاہی ختم ہو جاتی ہے, لکھنا بند کر دیتا. تو جب یہ نہیں لکھتا تو جیب میں لگاتے ہو نہیں, بچے کو دے جاؤ بیٹا کھیلو اس سے. اور اس سے پہلے اگر بچے نے لے بھی لے, یار یہ خراب کر دے گا, لاؤ مجھے دو, اتنا اچھا پین لکھنے والا ہے کہ بچہ خراب کر دے گا. اور جب لکھنا بند کر دیا, دے دیا کھیلنے کے. بچے نے کیا کیا, اس کو گھمایا, موڑا, توڑ بھی دیا, پھینک بھی دیا, جوتیوں میں آ رہا, ادھر پڑا ہے ادھر پڑا. یہی کیفیت ہے نا. لیکن یاد رکھیے قلم کا احترام کرنا چاہیے. قلم لکھنے کا ایک آلہ ہے. قلم علم کو محفوظ رکھتا ہے, قلم علم کو باقی رکھتا ہے, قلم علم کو دوسروں تک پہنچاتا ہے, قلم علم کو محفوظ کرتا ہے. اسی لیے قلم کی اہمیت ہونی چاہیے. اسی لیے قرآن نے قلم کی قسم کھائی, نون والقلم وما یسطرون. اللہ فرماتا ہے مجھے قلم کی قسم اور اس سے لکھے ہوئے نوشتے کی قسم. ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے, جو کافر کہتے تھے. تو قلم لکھنے کا ایک آلہ ہے. یہ علم ہم تک پہنچاتا ہے, علم کو باقی رکھتا ہے, علم کو پھیلاتا ہے, علم کو محفوظ رکھتا ہے. تو قلم کی اہمیت ہے, اس کو پھینکنا نہیں چاہیے. لیکن یہی قلم, اب ایک بات آ گئی تو میں کہہ رہا ہوں, یہی قلم مخرب الاخلاق لٹریچر لکھتا ہے اگر کسی بد اخلاق آدمی کے ہاتھ میں ہو, ہے نا. خود بخود تو نہیں چلتا نا, جس کے ہاتھ میں ہے جیسا اس نے لکھا اس نے لکھ دیا, اس کا کام تو لکھنا. یہی قلم ختم نبوت کا انکار لکھتا ہے اگر قادیانی کے ہاتھ میں. یہی قلم گستاخی رسول لکھتا ہے اگر کسی گستاخ رسول کے ہاتھ میں ہو. اور یہی قلم نعت نبی لکھتا ہے اگر حضرت حسان کے ہاتھ میں ہو. یہی قلم مدحت مصطفیٰ لکھتا ہے اگر سعدی اور جامی کے ہاتھ میں ہو. اور یہی قلم علم اور فضل کے دریا بہاتا ہے اگر امام احمد رضا کے ہاتھ میں. تو قلم کو برا نہ کہو گے, تو لکھنے کا ایک آلہ ہے, قلم کی اہمیت ہے. تو بات کہاں سے چلی؟ جب تک یہ اپنی تخلیق کا مقصد پورا کر رہا ہے ہماری نظر میں عزت ہے. جیب میں لگایا, ادھر لگایا, جیب میں رکھا, دے نہیں رہے, کیوں؟ لکھ رہا. اور جب تخلیق کا مقصد اس نے ختم کر دیا, یعنی جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا لکھنے کے لیے, لکھنا چھوڑ دیا ہم نے, پھر بلا تشبیہ و تمثیل. ہمارے مالک نے ہمیں کس لیے بنایا؟ عبادت اور بندگی کے لیے. عبادت اور بندگی کے لیے. اور عبادت کا میں نے بتا دیا کہ مفہوم محدود نہیں ہے, بہت وسیع, اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں, آپ سمجھ گئے, بہت وسیع ہے. جب تک انسان اپنی تخلیق کا مقصد پورا کر رہا ہے, یعنی جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا ہے, قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے, اس خالق و مالک کی بارگاہ میں عزت اور وقار حاصل کر. اور جب اس نے تخلیق کا مقصد کھو دیا, دنگا اور فساد, قتل و غارت گری, فحش گوئی, گالم گلوچ,
حقوق کا غصب کرنا، پامال کرنا، ظلم اور زیادتی کرنا، یہ تو مقصد نہیں تھا۔ جب اپنی تخلیق کا مقصد اس نے کھو دیا، پھر وہ مالک کی نظروں میں عزت اور وقار حاصل نہیں کرتا، ذلیل اور رسوا ہوتا۔ اور یاد رکھیے، جو وہاں پر عزت اور وقار حاصل کر گیا، پوری دنیا میں اس کی عزت ہے۔ بارگاہ خداوندی میں جو مقرب ہو گیا، عزت اور وقار جس کو وہاں سے مل گیا، اسے پوری کائنات میں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو وہاں سے ذلت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، پوری کائنات میں اسے کوئی عزت نہیں دے سکے۔ سب کچھ وہیں سے ہے، سب کچھ وہیں سے ہے۔ جس کو اس نے زندگی دی ہے اسے کوئی مار نہیں سکتا، اور جس کو اس نے موت دے دی اسے کوئی زندہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ اس کی شان ہے، خالق کائنات کی شان ہے۔ تو اس نے اپنے بندوں کو پیدا کیا عبادت کے لیے، بندگی کے لیے۔ تو جب تک وہ بندے اپنی تخلیق کا مقصد پورا کرتے رہتے ہیں، اس خالق کائنات کی نظر میں عزت اور وقار حاصل کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جب مقصد کھو دیا، ذلیل و رسوا ہو، اور جب وہاں سے ہو گئے، پوری کائنات میں ذلیل و رسوا ہو۔ آج جن انسانوں کو ہم یاد کرتے ہیں، جن کا ذکر کرتے ہیں، جن کا نام لیتے ہیں، جن کے واقعات سناتے ہیں، بزرگان دین، اولیاء کاملین، ائمہ مجتہدین، انبیاء کرام، یہ تمام وہ لوگ ہیں جو اپنی تخلیق کا مقصد پورا کرتے رہے۔ ان کو ایسی عزت ملی کہ آج بھی ان کی عزت ہے اور قیامت تک ان کی عزت ہے۔ جس مجمع میں نام لیا جائے گا، عزت اور وقار کے ساتھ لیا جائے گا، عزت اور وقار کے ساتھ۔ ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے کتنے سال گزر جائیں، لیکن ان کی عظمت کے جھنڈے سدا لہراتے رہتے، ان کی شان سدا بیان کی جاتی رہے گی، اس لیے کہ انہوں نے اس بارگاہ سے عزت حاصل کی ہے کہ جہاں سے عارضی نہیں ملتی، ہمیشہ کی عزت ملتی۔ وہاں سے جو بھی عہدہ ملتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ دنیا کے عہدے کچھ مدت کے لیے، 5 سال کے لیے، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، 5 سال کے لیے، کوئی اور بڑھا دے تو 10 سال ہو جائے، اور کوئی خود بخود بیٹھ جائے تو 20 سال 11 سال ہو جائے، یہ تو اپنی اپنی مرضی۔ لیکن بہرحال مدت ختم ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ ختم ہی نہ، کبھی نہ کبھی ختم۔ اور جب ختم ہوتی ہے تو کیا، ایکس منسٹر، ایکس لگ گیا، سابق ہو گیا، پہلے تھا اب نہیں، پہلے تھا اب نہیں۔ لیکن روحانیت کے جتنے عہدے ہیں اس میں ایکس ہوتا ہی نہیں، سابق ہوتا ہی نہیں ہے۔ غوث اعظم ہے قیامت تک کے لیے، غوث سابق لگا ہوا دیکھا، پہلے تھے اب دوسرا آ گیا، نہیں، ان کی شان وہی ہے۔ جب تک ان کی مہر کسی ولی پر نہ لگے، ولی نہیں بنے گا۔ غوث اعظم کی شان غریب نواز سلطان الہند ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں۔ شیخ احمد سرہندی فاروقی مجدد الفسانی ہیں، قیامت تک کے لیے۔ جو عہدہ مل گیا ہمیشہ کے لیے، اس لیے کہ جس نے دیا ہے وہ خود بھی ہمیشہ کے لیے۔ دنیا والے دیتے ہیں نا، دنیا والے ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ آج حکومت ہی ختم ہو گئی، کل تھی آج ختم ہو گئی، نئی حکومت، نئے قوانین، نئے ضابطے، نئے باڈی گارڈ، نہیں، وہاں پر جو مل گیا وہ مل گیا ہمیشہ کے لیے۔ اسی لیے ان بزرگان دین اولیاء کاملین نے ان دنیاوی حکومتوں، دنیاوی عہدوں اور دنیاوی مناصب کی طرف توجہ ہی نہیں دی، توجہ ہی نہیں دی، کوشش ہی نہیں کی۔ بلکہ مخدوم سمنانی تو خود شہنشاہ تھے، لاج مار دی، چھوڑ دیا۔ کوئی چھوڑتا ہے؟ کرسی چھوڑنا آسان نہیں، جو بیٹھتا چپک جاتا، چھوڑنے کی کوشش ہی نہیں، اس کو اتارنا پڑتا ہے، کھینچ کے وہ اتر جاؤ، ٹائم ختم ہو گیا۔ لیکن وہ اللہ والے وہ خود لات مار دیتے، پھینک جاؤ۔ کیوں؟ وہ جانتے ہیں یہ ہماری حکومت کب تک رہے گی، 5 سال 10 سال، یا اگر بادشاہت لے لو تو جب تک وہ زندہ ہیں جب تک۔ لیکن طریقت کے تمام مناصب، تمام درجات قیامت تک کے لیے دنیا سے چلے گئے، پھر بھی لوگ یا غوث الاعظم دستگیر پکارتے،
یا غریب نواز پکار رہے ہیں یا مخدوم سمنانی پکار رہے ہیں، اسی لیے کہ ہمیشہ کے فنا ہو کر پھر بقا، فنا ہو کر پھر بقا. فنا کے معنی نا ختم ہو جانا، اپنے آپ کو اس کی یاد میں اس کے ذکر میں فنا کر دیا، تو اس نے ایسی بقا عطا کی کہ جس کے بعد اب فنا نہیں ہے. اب ہماری زندگی کے بعد ایک موت ہے نا، اور اس موت کے بعد جو زندگی ہے اس کے بعد پھر موت نہیں، پھر بقا ہی بقا، پھر فنا نہیں ہے. تو انہوں نے سوچ لیا یہ تو عارضی زندگی ہے، یہ تو چند روزہ ہے، اس زندگی کی تیاری کرو جو ہمیشہ کے لیے، جو دائمی ہے، جو نہ ختم ہونے والی ہے. اسی لیے اس زندگی میں اس زندگی کی تیاری کر لو، اس زندگی میں اس زندگی کی تیاری کر لو. بلکہ میں اور آسان کر دوں کہ دنیا میں آخرت کی تیاری کر لو. جب وہاں پہنچو بینک بیلنس پہلے سے موجود ہے، پہلے سے موجود ہے. بزرگان دین اولیاء کاملین نے یہی کیا، عبادت کرتے رہے بھیجتے رہے، نیکیاں کرتے رہے بھیجتے رہے، سب جمع ہوتا رہا. اسی لیے تو مرنے کے لیے تیار. آج کسی سے کہو مرنے کے لیے تو وہ کہے گا آپ بد دعا دے رہے ہیں مجھے ہیں. ابھی تو میں نے دیکھا ہی کیا، ابھی تو 20-25 سال کا ہوں یا 24 سال کا ہوں یا 40 سال کا ہوں، ابھی میں نے دیکھا کیا. بزرگان دین مرنے کے لیے تیار. ہم موت سے ڈرتے ہیں، وہ موت سے خوش ہوتے ہیں کہ جب جائیں گے تو سب سے پہلے قبر میں آقا کا دیدار ہوگا، اس کے بعد جو ہم نے بینک بیلنس بھیج دیا ہے نیکیوں کا وہ سب موجود ہے. ڈر تو ہم رہے ہیں کہ وہاں کچھ نہیں ہے، وہاں جائیں گے تو کیا ہوگا، خالی ہاتھ. اسی لیے اس دنیا میں آخرت کی تیاری کر لو. جب وہاں پہنچو بینک بیلنس نیکیوں کی صورت میں موجود ہے. جب سرمایہ ہوگا کوئی پریشانی نہیں ہوگی، یہاں بھی آرام سے وہاں بھی آرام. تو انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت، اور عبادت کا مفہوم بہت وسیع. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے کو عبادت بنا لیں تو اپنی پوری زندگی سنت کے مطابق گزار دو. عبادت ہی عبادت. سنت نے عبادت کو نکھارا ہے، سنت نے عبادت کو سنوارا ہے. سنت عبادت کی زینت ہے، سنت عبادت کی زینت ہے. اسی سنت کو پکڑ لو، تمہاری عبادت میں 4 چاند لگ جائے، عبادت میں 4 چاند لگ جائے. تو اگر اسی سنت کو پوری زندگی اپنا لیا جائے تو پھر تو یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب. تو آج کی ہماری اس نشست کا عنوان تخلیق انسانی کا مقصد. تو مقصد آپ نے سمجھ لیا، جب سمجھ لیا تو یقیناً اس پر عمل بھی کریں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں. ظاہر ہر انسان مکمل طور پر تو کوئی بھی کام نہیں کر سکتا، تھوڑی بہت کمی رہ جاتی ہے، بتقاضۂ بشریت غلطی خطائیں گناہ یہ سب ہو جاتا ہے، قصدن یا سہون جو بھی ہے. لیکن کوشش کر سکتا ہے کہ میں اپنے ہر عمل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو پیش نظر رکھوں. میں اپنا چہرہ حضور کی طرح بنا لوں، میں اپنا لباس ویسا پہن لوں، میں اپنی عادات و اطوار کو اسی سنت کے سانچے میں ڈھال لوں. جب اس طرح ہوگا تو پھر انشاءاللہ تعالی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم ہوگی اور دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب رہے گا، آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب رہے گا. شعبان المعظم کا یہ مہینہ اپنے اختتام پر جا رہا ہے، اختتام کی طرف جا رہا ہے. ہم نے گزشتہ ماہ کے الاشرف میں شعبان کے اور رمضان المبارک کے وظائف دے دیے، یقیناً آپ حضرات نے پڑھے ہوں گے. اسی لیے کہ رسالہ اگر لیٹ ہو جائے تو شعبان کے وظائف نکل نہ جائیں. یکم شعبان سے اور 30 شعبان تک، اور اس کے بعد رمضان المبارک، یکم رمضان المبارک سے اور اس کے بعد تک، دونوں مہینوں کے وظائف اس میں دے دیے. ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں، اس میں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ مہینہ تو اب ختم ہو رہا ہے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ جو عنقریب ہم سب پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ
سایہ فگن ہونے والا ہے، اس کی ابھی سے تیاری شروع کرو۔ جب ابھی سے تیاری کریں گے تو انشاءاللہ پورا مہینہ جو ہے آپ اسی طرح عبادت و ریاضت کے ساتھ گزاریں گے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست استقبال رمضان کے سلسلے میں ہوگی، اور اس میں ہم رمضان المبارک کے خاص وظائف بھی بتائیں گے، اور رمضان المبارک میں دعائے ذی البحر کا جو چلہ کیا جاتا ہے اس کے متعلق بھی بتائیں گے۔ آپ حضرات اسی ذوق و شوق کے ساتھ اس میں شرکت کریں، اور ابھی سے نیت کر لیں کہ مجھے رمضان کس طرح گزارنا ہے۔ جب ابھی سے نیت کر لیں گے تو ثواب ابھی سے شروع ہو جائے گا۔ آئیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے صغیر و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو قرض دار ہیں انہیں بارے قرضے سے دوشی فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا۔ اے الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، مولا ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، مولا ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان سب کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں کو پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔